اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کیا شروع کرنا ہے؟ نیکسٹ سورہ سورۃ الفاتحہ ہم نے لاسٹ ویک میں سٹارٹ کی تھی، لاسٹ ویکینڈ پہ فنش کی تھی، اور آج ہم سورۃ البقرہ کو سٹارٹ کریں گے۔ اوکے، تو سورۃ البقرہ کی امپورٹنس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ ایک اس میں یہ حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یقیناً جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ قبرستان کیسے نہ بناؤ؟ کیونکہ قبرستان میں نماز اور قرآن اس طرح کے کام نہیں کیا جاتا نا۔ آپ جب کسی قبر کے اوپر جاتے ہو تو آپ وہاں پر دعا مانگتے ہو ان کی بخشش کے لیے، اور نماز تو اسپیشلی منع ہے قبرستان کے اندر پڑھنے کے لیے، کیونکہ ظاہر آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ وہاں پر احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ شاید قبروں کو آپ نے سجدہ کیا، تو اس لیے ایسی جگہوں کے اوپر جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں سجدہ کرنے سے ہمیں منع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے۔ برکت ہوتی ہے نا جو ہمارے لیے بہت بیٹر چیز ہوتی ہے۔ برکت کو اصل میں ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کوئی ویزیبل چیز نہیں ہے۔ آپ ادھر دھیان دیں گی؟ ہاں، کوئی ویزیبل چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے جو ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے مال کے اندر، ہماری صحت کے اندر، اور ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں برکت، رائٹ؟ تو یہ کوئی ویزیبل چیز نہیں ہے جس کو آپ سمجھا سکیں۔ اور اس کا نہ پڑھنا حسرت ہے۔ حسرت ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے دل میں اس طرح کی چیز آتی ہے، سیڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا۔ مطلب اگر کچھ ہو گیا، شاپ بند ہوگی اور آپ کو کولا لینے کے، اور ساری شاپیں جو ہے بند ہوتی ہیں تو آپ سیڈ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، حسرت آ جاتی نا، کاش میں پہلے آ جاتا تو میں کولا لے لیتا ہے۔ بالکل ایسی سورۃ البقرہ کا بھی نہ پڑھنا حسرت ہوتا ہے۔ میں سوچتی رہتی کہ ابھی کہتی ہوں کہ لے جاتے ہیں، پھر پکوڑے بنتے، پھر ساری چیزیں کہتے ہیں، ابھی کہتے ہیں اب 6 بج گئے، کاش میں اس ٹائم بول دیتی میں۔ ہاں، تو اسی طرح جو ہے نا، یہ سورۃ البقرہ کا نہ پڑھنا بھی انسان کے لیے حسرت کا باعث ہے۔ اور ولا یستطیعها البطلہ، یعنی بطلہ ہوتے ہیں جادوگر۔ جو جادوگر ہے وہ ایسے گھر یا ایسے لوگ جو سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں ان کے اوپر وہ اثر نہیں کر سکتے اپنا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی جادو کرتا بھی ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہمیں صحیح مسلم سے پتہ چلتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ایک حدیث پڑھی نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہ والی حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے صحیح مسلم سے پتہ چلتی ہے، جبکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس حدیث کا ریفرنس ہمیں پتہ چلتا ہے مستدرک حاکم سے۔ یہ بھی ایک صحیح حدیث کی کتاب ہے جس میں امام حاکم ہے جنہوں نے جو ان کی کنڈیشنز ہیں ان کے اوپر جو صحیح حدیث ہوتی تھی وہ اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے درج کی، انہوں نے مینشن کی ایسی احادیث۔ اس کے بعد کہا ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 2 چمکتی ہوئی صورتوں کو پڑھتے رہا کرو، یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، ٹھیک ہے؟ سورۃ البقرہ دس ون اینڈ دا نیکسٹ ون از آل عمران، ان دونوں کو پڑھتے رہا کرو، اس لیے کیونکہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کے 2 ٹکڑوں یعنی 2 بادلوں کی صورت میں آئیں گی، یا 2 غیایتان بن کر آئیں گی۔ غیایتان ہوتا ہے سایہ دینے والی آپ کو چیز ہوتی ہے، جیسے امبریلا ہوتی ہے نا، اس طرح کی چیز بن کر آئیں گی، یا پرندوں کی 2 صف بستہ غول۔ دیکھیں پرندے جب ایک جھنڈ میں آتے ہیں، غول میں آتے ہیں، اور وہ آپ کے سر کے اوپر آ جائیں تو آپ کو سایہ ملتا ہے نا، تو جو بادل ہے اس کی طرح، پرندوں کے غول کی طرح، امبریلا کی طرح آپ کو جو ہے وہ ڈھانپ لیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان تینوں چیزوں کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ کو سایہ دینا۔ اب قیامت والا دن جو ہوگا، آپ کو پتہ ہے اس دن سائے کی بہت ضرورت ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سائے کی ضرورت ہوگی، اور وہ سایہ کون بن کر آ رہا ہے؟ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ دیکھیں کہ سورج اس دن بہت قریب ہوگا زمین سے۔
ابھی تو دیکھیں کتنا دور ہے، تو گرمیوں میں ہمیں کتنی گرمی لگتی ہے، لیکن اس دن سورج بہت قریب ہوگا، لوگوں کو اتنی سویٹنگ ہو رہی ہوگی، اتنی سویٹنگ ہو رہی ہوگی کہ کوئی بار بار جو ہے جا کے اپنے یا تو ہاتھ دھوں گی یا تو سارے ٹب کے پانی کے اندر گھس گئی. نہیں بیٹا، اس دن آپ ٹب کے پانی میں نہیں جا سکتے نا. اس دن کیا ہوگا کہ آپ کو ایک میدان میں کھڑے ہونا ہے اور آپ اسی میدان میں رہو گے، اور آپ اپنے ہی سویٹ کے اندر گیلے ہوگے، شاید پاؤں تک، شاید نیز تک، شاید آپ کے پیٹ تک پانی آئے، شاید آپ کے شولڈرز تک پانی آئے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے، ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ جو ہے نا ہوگا سویٹنگ کا حساب کتاب. اتنی سخت گرمی میں آپ کو سائے کی ضرورت ہوگی، اور وہ سایہ آپ کو کون دے رہا ہے؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. اور یہ جو سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ آئیں گی نا سائے کی صورت میں ڈفرینٹ طریقوں سے، تو یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی، مطلب ان کی سفارش کریں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیں، ان کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کا پڑھنا کتنا زیادہ انسان کے لیے فضیلت کا باعث ہے. پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے خالی مولی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ضروری ہے. اوکے. اور سورۃ البقرہ کے بارے میں ایک اور بات آتی ہے کہ یہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے نا کوہان کیا چیز ہوتی ہے، آپ نے دیکھا نا کیمل کے اوپر ایک ہوتی ہے نا ہڈی سی ہوتی ہے اس کی، وہ اس کی کوہان ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے. اور قرآن کی کوہان کیا ہے؟ سورۃ البقرہ. اوکے، سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث ہمارے پاس ہے صحیح مسلم کی. اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے اوپر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی. جب انہوں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا، جب ان کو ڈور اوپننگ کی ساؤنڈ آئی تو انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا. پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا جس نے جبریل سے کہا، اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا. جبریل نے کہا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین کے اوپر نہیں آیا. اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ آپ 2 نوروں آپ کو مبارک ہوں، یعنی نورین آپ کو مبارک ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نور نہیں دیے گئے. اب وہ 2 نور کیا تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری جو پارٹ ہیں، اس کی آخری 2 آیات ہیں، جو آخری حصہ ہے اس کا وہ، اور سورۃ الفاتحہ. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو حرف بھی پڑھیں گے اس کا ثواب دیا جائے گا، یعنی اس کے ریوارڈڈ ہوگا انسان. اب سورۃ البقرہ کی بگننگ ہے ہمارے پاس، جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے ایک بہت ہی یونیک سے سٹائل میں. الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اصل میں ان کا میننگ کوئی نہیں ہے، اور ان کا میننگ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، مطلب ہمارے علم میں اس کا میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے ہماری طرف، قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر چیز اس کی جو ہے وہ بالکل یقین والی ہے، شور چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی جو بھی اس قرآن کے اندر ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا اللہ تعالیٰ نے جنت بتائی ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے. مطلب شک والی بات نہیں ہے، جنت بتائی ہے تو ہے، جہنم بتائی ہے تو ہے، فرشتے بتائے ہیں تو ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنائی ہے. رائٹ. اس طرح سے قرآن مجید کی کسی بھی انفارمیشن میں شک کی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے کس کو؟ تقوی والوں کو. کس کو؟ ہاں اوکے. تو جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہدایت دیتی ہے. اب متقین کون ہوتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے.
تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو قرآن ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہدایت والی ہے؟ تقوی والوں کے لیے ہے نا، تقوی والوں کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیفائن کر رہے ہیں کہ تقوی والے لوگ کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کے اندر کون سی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. اور پھر یہ قرآن جو ہے ان کے لیے ان کی اپنی ذات کو چینج کرنے کے لیے اور ان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے مددگار ہوتا ہے. کس طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے بھی ایسی کوالٹیز کو اپنانا ہے تاکہ یہ قرآن ہمیں بھی ہدایت دے سکے، ہے نا ہنو؟ ہاں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اب 3 کوالٹیز اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی کن لوگوں کی؟ جو تقوی والے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی کیا بات ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر. اب غیب کیا چیز ہوتی ہے؟ ریب کیا ہوتا ہے؟ غریب. اوکے. نہیں، غیب جو ہے اپوزٹ ہوتا ہے ظاہر کا. ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ کمرہ نظر آ رہا ہے، یہ بیڈ نظر آ رہا ہے، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب ظاہر ہے. ٹھیک ہے، غیب کیا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھتے ہیں. ہاں، وہ بھی ظاہر ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، غیب کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے نہیں نظر آتے، جنت نہیں نظر آتی، جن بھی نہیں نظر آتے، جہنم نہیں نظر آتی. نہیں، مطلب کبھی کبھار دکھتے ہیں، کبھی کبھار. اوکے جسٹ لیو دس ٹاپک. جو مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. جنت تو ہم جانے والے ہیں قرآن سے. انشاءاللہ جائیں گے، جب ہم اس دنیا میں سے فوت ہو جائیں گے پھر ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ہمارا گمان ہے. اوکے، تو جنت بھی ہم نے نہیں دیکھی، جہنم بھی ہم نے نہیں دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، دیکھا ویڈیوز میں بھی نہیں. ہاں، ویڈیوز میں ان کا فیس نہیں دکھتا، بس وہ تو ویسے انہوں نے ایک اسلامک ہاں کریکٹرز بنائے ہوتے ہیں نا، جو اس میں وہ صحابہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے وہ ریئل نہیں ہوتے. بلر اسی لیے ہوتا ہے نا کیونکہ ان کے فیسز ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیسے تھے. تو یہ بھی ہمارے لیے غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہم السلام اجمعین. ٹھیک ہے، یہ سب آئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنز دی تھی، تعلیمات دی تھی، انہوں نے اس وقت کے لوگوں کو وہ سب چیزیں پہنچائیں. ٹھیک ہے، ہمارا اس چیز کے اوپر ایمان ہے. یہ سب چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب. ہم ایمان لائیں گے غیب کے اوپر تو یہ ہمارے تقوی کو انکریز کرے گا، ہمارے اندر تقوی پیدا کرے گا. دوسری بات ہے یقیمون الصلاۃ. غیب کا تعلق کس سے؟ یہاں سے عقل سے. ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم برین سے. ہم غیب کا علم جو ہے وہ ہم دکھا نہیں سکتے، شو نہیں کر سکتے کسی کو. لائک آپ اپنی زبان سے بتائیں گے تو پتہ لگے گا، ادروائز آپ نہیں بتا سکتے. تو جب آپ کا غیب کے اوپر ایمان ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا سٹیپ ہے عمل سے. کیا ہے؟ نماز. یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. 2 چیزوں میں ڈفرینس ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا ہے، انسان کے لیے پڑھنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے. اوکے، ہاں. تو یہ کیسے کہ اب نماز کو قائم کرنا یعنی ہمیں ٹائمنگ کا دھیان رکھنا ہے، جس وقت پہ جو نماز پڑھنی ہے وہ ہم اس پہ. آج مجھے اسکول جانا ہے، آج مجھے اسکول نہیں جانا تو میں نے فجر لیٹ پڑھنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں مطلب آج مجھے اسکول جانا ہے، آج مجھے 4 بجے چھٹی ہوگی، 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتی. ہاں، یہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں. نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. ہمیں ہر ٹائم کے اوپر نماز پڑھنی ہے. جتنی رکعات ہمیں کہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے وہ ہم پڑھیں. ٹھیک ہے، لائک فجر کے 2 فرض ہوتے ہیں، ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں، عصر کے 4 فرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم پوری اس کی کوانٹٹی پوری کریں اور پوری اٹینشن کے ساتھ، دھیان کے ساتھ. اور مما یہ نہ ہو کہ ہم نے سٹارٹ کیا تو ہمارا خیال ہے کب جان چھٹے گی، سلام پھیریں جلدی سے. ہاں، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے. نماز قائم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، خالی اللہ تعالیٰ کے لیے. ایگزیکٹلی ہے نا، شیطان کا فرینڈ ہے، وہ آگ میں چلے جائے گا. ہی از لائک اے فیک فرینڈ.
ہاں وہ فیک فرینڈ ہے، ایگزیکٹلی وہ فیک فرینڈ ہے. اوکے، تو یہ نماز قائم کرنے کے حوالے سے ہم نے پوائنٹس دیکھے کہ ہماری اس میں کانسنٹریشن ہونی چاہیے، ہم وقت کا خیال رکھیں، ہم نے جتنی رکعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہے ہم اتنی پڑھیں، ان کو نہ زیادہ کریں ان کو نہ کم کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد تھرڈ ون کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب اس میں جو ٹرانسلیشن نارملی لکھی جاتی ہے وہ کیا کہ اپنے مال میں سے خرچ کریں. اور خالی اللہ تعالیٰ بھی اللہ شیطان فیک ہے، سب لوگ فیک نو ہے. نو، شیطان بھی ہے نا بیٹا، ریئل ہے، ریئل ہے پر ہی از اے فیک فرینڈ ہے. فیک فرینڈ ہے. ہاں جب ضرورت نہیں ہوتی تب آ جاتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے. ہاں، جب انسان کسی مشکل میں پڑتا ہے تو شیطان انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. اکیلے نہیں چھوڑتا، یہ نہ کہ بس اور ڈپریس کرتا ہے اور بیڈ فیل کراتا ہے. اور پھر دیکھا یہ کیا اب ہوگا یہ. اور شیطان کہتا کہ کوئی بھی نہ مجھ سے غصہ کرے تاکہ پھر تیز بجلی مار دو کا سب بندے کو آگ سے. ہاں شیطان ہنو انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا نا، اس طرح بجلی نہیں وہ کر سکتا. ٹھیک ہے. بس وہ انسان کے دل میں ایک خیال ڈالتا رہتا ہے کہ ہاں ہم ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پلیز نہیں کرتی وہ کام کرتے رہیں. یہ کام شیطان کا. مطلب وہ ایسے فیل کراتا ہے جیسے بوجھ ہے. ہاں، نیک کام جو ہے وہ بوجھ ہے. I'm too little، بہت زیادہ بوجھ ہے. کبھی کبھار آتا ہے یہ جب پڑھ رہی ہوں نا، لاسٹ نماز عشاء کی پڑھ رہی ہوں یا فجر کی رواتی ہے، یہ پریشر ہے، یہ بہت بڑا پریشر ہے. پر انفیکٹ یہ پریشر نہیں ہے، کیونکہ اگر پھر بھاگتے تھے جب آپ اپنی نماز پڑھتی تو پھر سدن پہ ایو مجھے لگتی ایو اللہ اکبر کرتے ہیں نا تب وہ بھاگ جاتا ہے. ہاری جب سجدے میں جائے تب جاتا ہے یہ پھر واپس. ہاں بس شیطان جیسے ہی اللہ اکبر کرو بھاگ جاتا ہے، نہیں تو پھر واپس آتا ہے آپ کی نماز کو ریون کرنے. ہیلو ون ہیئر. اوکے. اچھا، ہم اس پوائنٹ پہ تھے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ وہ اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رزق میں مال بھی آتا ہے، کیونکہ دیکھیں مال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پاس ہوتا ہے، انسان وہیں خرچ کرتا ہے جہاں اس کو دل ہو خرچ کرنے کا. ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک شارپر دکھا اور آپ کو اچھا نہیں لگا، $1000 لے لو، لیٹس گو، گھر جاؤ، مجھے کبھی نہیں ملے. وہ تو اپنی ایک ضروریات ہوتی ہیں نا، لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، آپ کسی غریب کی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ کو کہیں کوئی ایسی کاز ملی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کو فائنینشلی سپورٹ کر دیں، مطلب اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. سب کچھ دیتے، لائک ہمیں لائف کرنے کے لیے، لائک ہمیں ٹیبلس دیتے، ہمیں ڈورس دیتے، ہمیں موبائلس دیتے تاکہ پھر اس کے ماں باپ کسی کو کال کر دے تاکہ پھر وہ ویڈیو بھی بنائے پائے. ایگزیکٹلی. اوکے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا یہ ساری. چلے اب کانسنٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. ماما آپ کو کیا پوائنٹ سمجھا رہی ہیں. رزق میں مال بھی آتا ہے، رزق میں آپ کی اور چیزیں بھی آتی ہیں. فرض کریں کوئی بندہ بہت سیڈ ہے، آپ اس کو بیٹھ کے بات صرف اپنی زبان سے اس کو حوصلہ دے دیں، اس کو تسلی دے دیں کہ وہ جس سیڈنس میں اور ڈپریشن میں ہے آپ اس کو نکالنے کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہنر دیا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. فرض کریں کوئی چیز کلاس میں کسی کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو آئی بھی ہے، آپ اپنے جو ساتھ والے ہیں زبان سے بول کے سمجھا دیں. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کا ایک رزق ہے جس میں سے آپ خرچ کر رہے ہیں زبان سے بول کے، اس میں آپ کا کوئی کاسٹ نہیں لگ رہی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو بہت ہی ضروری ہے نا کہ جو دین کی بات آپ تک پہنچی ہے وہ آپ نے آگے پہنچانی ہے. یہ تو آپ سمجھیں کہ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی فرض ہے، سمجھ لیں کہ ہم لوگوں کو ہمیں پورا خرچ دیتے ہمیں بچانے کے لیے. تو یہ چیز آپ سمجھ لیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے. جو پہلے انبیاء کرتے تھے وہ اب ہم کریں گے، کیونکہ ہم تک یہ قرآن پہنچ گیا، ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کریں، ہم کس ٹائپ کے پرسن بنیں. جیسے متقی لوگ ہیں نا، اس کے ہیلپ کرنا، پر اس کو نہیں کہنا ادھر آؤ میں تمہیں ماروں گا، نہیں اس طرح نہیں کرنے، کہنے کہ ادھر جاؤ پھر تمہارا ہوں مار
اوکے ٹھیک. پھر اس کے بعد اور کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائیں جو تقوی والوں کی ہیں. اس میں کیا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اس چیز کے اوپر ایمان لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے. ہاتھ شیطان چلا گیا اندر. تو اس چیز کے اوپر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا. کیا نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ قرآن اور ایمان، حدیث. حدیث. ٹھیک ہے. ہمارے اسلام میں 2 چیزیں ہیں جو بہت ہی مضبوط پلرز ہیں ہمارے علم کے حوالے سے. ٹھیک ہے، کہ جن 2 چیزوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں اسلام میں، وہ کیا ہے؟ ایک قرآن اور ایک حدیث. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا اس کے اوپر ہم ایمان لائیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے گئے تھے. اس کے علاوہ صحیفے چھوٹے بک لیٹس کی طرح ہوتے ہیں نا، اور کتابیں، ان سب کے اوپر ایمان. ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں، ہمیں ڈرنک دیتے ہیں تاکہ پھر ہم کو دم ہو. ایگزیکٹلی، بالکل. اچھا، تو یہ 2 کوالٹیز اور ہو گئیں. پلس لاسٹ جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر ان کو یقین ہوتا ہے، شورٹی ہوتی ہے. وہ امبیگوٹی میں نہیں ہے، ہاں ہو سکتا ہے آخرت آ جائے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، شاید یہاں پہ ایک نیو بلڈنگ بنے. شاید والی بات نہیں، بالکل شورٹی ہے کہ ہم مریں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ جنت میں. لیکن جنت سے پہلے جو ہے نا ایک بہت بڑے دن کو ہم نے فیس کرنا ہے. دیٹ ول بی ویری ہارڈ ڈے. اوکے، تو وہ قیامت کا دن ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو آخرت، چلو لیٹس گو اینڈ ایٹ بریانی. اوکے، تو آخرت کے اوپر ان لوگوں کو یقین ہوتا ہے. کن لوگوں کو؟ تقوی والوں کو. یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں کیونکہ ہم نے ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ ہم متقی لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو سکیں. اگر ہم تقوی والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے تو کیا ملے گا؟ ماما لیٹس سی دی نیکسٹ آیا. تم نے کہ تم بولا پھر تم ایک چھوٹا بیبی کتنے بندے اس کو چیٹ میں تو جلتے تھے. اس طرح نہیں کہتے، یہ خالی شیطان کے فرینڈ اس کو گندا بناتے اپنے ماموں کو، پھر وہ اس طرح بور ہوتی ہے. پھر اس کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہوتا، پھر کسی سے کہتے کہ پیسے تو ویسے. بالکل. اوکے، پھر کیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ ایسے ہی لوگ ہدایت پہ ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح پانے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو سکسیسفل پیپل ہوتے ہیں. ہم سب سکسیس کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، ہمیں ایک سکسیسفل لائف مل جائے، ہمارے پاس گھر ہو، ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو. ہم سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے، ایزی لگتا ہے تو ہے نہیں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سکسیس چاہیے، الٹیمیٹ سکسیس. وہ سکسیس جو آپ کے ہاتھ میں ایک دفعہ آ گئی تو پھر آپ کو دوبارہ کبھی سکسیس آپ سے دور نہیں جائے گی. دنیا میں آپ کبھی پیک پہ جاتے ہیں، کبھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہوتا نا ایسے. جم کے پڑو گے تو سکسیس کے پیچھے تم نہیں بھاگو گے، سکسیس تمہارے پیچھے. اوکے، جسٹ لیو دس پوائنٹ. ہم یہاں پر اسلام کی سکسیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان سب پوائنٹس کو فالو کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی بتائے ہیں تو ہم سکسیسفل ہو جائیں گے، یعنی جنت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. پھر ہم ایک ایسی لائف جئیں گے جو فار ایور ہوگی. اٹھنا ہے، چیز نماز پڑھنے ہے، پھر ہمیں اٹھنا ہے، پھر واپس سونے ہے. ہاں، رات میں تو ہم سوتے ہیں نا، رات میں کوئی نماز نہیں ہوتی. عشاء کی نماز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں، پھر مارننگ میں نماز ہوتی ہے. اوکے، اس کو مارننگ رات میں لگتی ہے جب تک سن ہے. اوکے، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ ہدایت پہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ فلاح یاب ہوتے ہیں. اور قرآن بھی پڑھنا ہے رات میں، پر خالی جب پاپا آنے والی ہوئے گا. اوکے. اچھا، اس کے بعد اب دوسرا گروپ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اب ہمارے پاس ہے سیکنڈ گروپ آف پیپل، ایسے لوگ جو کافر ہیں
جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں. یعنی ایسے تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ایز الہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے کفار تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو مانتے تھے. وہ یہ مانتے تھے کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, ساتھ میں وہ اور لوگوں کی بھی اور ہستیوں کی بھی عبادت کرتے تھے. ایسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور پھر اسٹیچوز بناتے تھے اور بدھوں کی عبادت کرتے تھے, یا جوش کینڈلز لگا لیتے تھے اور یہ پکچرز کر لیتے تھے. جیوز تو بیٹا ایک اللہ کو مانتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک وہ ایک اللہ کو مانتے تھے. اب تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اگر اب کے بارے میں مجھے نہیں پتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جیوز ایک اللہ کو مانتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے, جس کی وجہ سے سارا ان کا مسئلہ خراب ہوا. اور حضرت عیسیٰ کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیا مانتے تھے پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو بلیو کرتے تھے. اس کے بعد کے انبیاء کو بلیو نہیں کرتے نا. لائک کرسچنز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ تک کو بلیو کرتے ہیں. ہاں, اور ہم سارے انبیاء کو بلیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیو کا یہ فیل ہوا ہے, اور یہ وہ ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں, والعیاذ باللہ. اوکے, تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کہ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ ایسے لوگوں کو پریچ کریں, یعنی ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یعنی انفارم کریں یا نہ انفارم کریں, وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کفر والوں کے. اب یہ میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون ایسا کافر ہے جس کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. Because everybody has their concepts. ہاں, کنسیپٹس. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بیٹا, کفر سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں کچھ سالوں بعد, کوئی 4 بعد ہو جاتا ہے, کوئی 10 سال بعد ہو سکتا ہے. ہمیں لوگوں سے دعا کرنی ہے. یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کس کے دل کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے لگانی ہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ سکتے چلتے پھرتے فلانا تو کافر ہے, فلانے کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے. یہ ججمنٹ ہم نہیں دے سکتے. یہ ججمنٹ اگر کریں گے نا تو ہم لوگ, یہ ہمارے لیے بھی تو نقصان دہ نا, کہ اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ہدایت چھین سکتے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ تب دیتے ہیں جب انسان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے. تو یہ ججمنٹ اللہ تعالیٰ کی ہے. ججمنٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, سب کو ہدایت دے. ایگزیکٹلی, تاکہ شیطان اکیلا. اوکے. I lost. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی, اور ان کے آنکھوں پہ پردہ لگا دیا. ٹھیک ہے, کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب ایسے لوگ جو کافر ہیں اور ان نے اسلام کی طرف نہیں آنا, اب یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ کیسے ہیں کہ ان کے آنکھوں, ان کے کانوں اور دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے کہ یہ اب ایمان کی طرف نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اور آنکھوں کے اوپر ان کے پردہ ہے, مطلب ان کے سامنے کائنات ہے جو چیخ چیخ کے بول رہی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک اکیلا رب ہے, تو الہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. لیکن ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے, وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ان ساری چیزوں کو, وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ موت کے بعد ان کے لیے عذاب عظیم ہے, بہت بڑا عذاب ہے, عذاب عظیم. اوکے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب یہاں پہ تھرڈ گروپ سٹارٹ ہو گیا. ایسے لوگ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے, لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. ایسے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ منافق. ہاں, منافقین. ٹھیک ہے, جو زبان سے کہتے ہیں وی آر مسلمز بٹ ایکچولی دے آر ناٹ. ٹھیک ہے, وہ لائک اینٹی لائک کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, یہ وہ. پھر جو ہے بعد میں کھڑا کے
تو رہنا ہے تو رہنا ہے. ہاں اب یہاں پہ آپ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ والوں کا ذکر کیا، پھر کافروں کا، اب منافقین کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک اوکے وہ اللہ تعالیٰ پہ بھی ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پہ بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اگر انسان آخرت کے دل کو حقیقی طور پر مانتا ہے تو پھر وہ اس دنیا میں غلط کام نہیں کرتا، وہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے نا، وی کانٹ بھی فرشتہ، ہم نہیں بن سکتے فرشتے، تو اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں ایڈمٹ کرتی ہوں اور میں آج کے بعد نہیں کروں گی. ہم ہمیشہ ہمیں اس کوشش میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کل کو اور بہتر کریں، آج کو اور بیٹر کریں. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا، اوکے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایسے لوگ جب وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم ایمان لے آئے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کو بھی بدو بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے دیا، حالانکہ وہ اصل میں وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو، کیونکہ وہ ایمان کو سنسیئرلی نہیں اس کو پریکٹس کر رہے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے بتانے کے باوجود جہنم میں جانے والے کام کر رہا ہے تو وہ کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنی ذات کا. وہ سمجھ رہے ہیں وی آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل کہ ہم نے تو سب کو دھوکے میں دے دیا. تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. بس لکیلی آپ کو اگر ٹیچر کوئی چیز پوچھے اور آپ کو ایک دم سے آ گیا اور پھر ٹیچر کو پتہ لگ جائے گا، ایک نہ ایک دن تم کو پتہ لگ جائے گا ہاں یہ جو ہے پڑھائی نہیں کرتا گھر. میری ٹیچر کہتی ہے میں گھر آ جاؤں گی اگر تم لوگ پڑھائی نہ کرے، میں نے گھر آ کے نوتا دینا ہے کمپیوٹر کے ساتھ. اوکے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ان کے دل میں کیا بیماری ہے؟ کہ وہ جھوٹ بولے اور اپنے آپ کا نقصان کریں. کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایکچولی وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ جو ان کی منافقت ہے یہ ان کے دل کی بیماری ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل ہدایت نہیں مانگ رہا. ٹھیک ہے، تو جب تک دل ہدایت نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ ہدایت مفتی میں نہیں دیتے. اس لیے تو دنیا اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں بے تحاشا، بغیر مانگے دے دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بائی برتھ ہی بڑے امیر ہوتے ہیں، لیکن ہدایت بغیر طلب کے، بغیر مانگے، بغیر آپ کے چاہے آپ کو نہیں ملتی. ٹھیک، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. بما كانوا یکذبون، وہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ اصل میں ایمان ہی نہیں لائے. ٹھیک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. مطلب اصل میں وہ فساد کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں. اب فساد ان کا کیا ہے؟ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ٹیچنگز کو اس دنیا میں فالو نہیں کر رہے، آپ اس دنیا کے اندر فساد کر رہے ہیں. آپ کا جو کفر ہے، آپ کی جو نافرمانی ہے، آپ کا جو نفاق ہے، مطلب میں آپ کو نہیں کہہ رہی، ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ جو بھی لوگ غلط کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں، وہ سب زمین میں فساد کریں. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم زمین میں فساد کرتے ہیں. اگر ہم اپنی ڈریسنگ کو ویسے نہیں کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے تو ہم زمین میں فساد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم زمین میں فساد کر رہے ہیں. کیونکہ جو رولنگز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں وہی ایک بیسٹ وے ہے اور وہی ایک جنت کی طرف بھی، اور وہی ایک کنسٹرکٹیو وے ہے اس دنیا میں رہنے کا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صفائی کرنے کا کہا ہے، صفائی کا خیال رکھنے کا کہا ہے. اگر ہم گندگی پھیلائیں گے تو ہم فساد کریں.
فساد کریں اپنے آپ پہ، کیونکہ اگر کوئی پین نہیں مل رہی اور آپ کو جلدی سے کام کرنا ہے اور ٹیچر نے کہا بک پہ پین یوز نہیں کرنا اور آپ کہتے ہیں ہائی پین کہاں ہو سکتی ہے، چلو ایسے ہی کہتے ہیں. ہاں، تو اس لیے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وہ اس دنیا میں اصلاح کا کام کر رہی ہے، کنسٹرکشن کا کام کر رہی ہے، اور وہ ہر وہ چیز جو ہم اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ کی پسند کے علاوہ کوئی چیز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں اچھا لگتا ہے جو کام اور وہ ہم کر رہے ہیں، تو دنیا میں فساد پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، منافق اصل میں یہی کر رہے ہیں نا کہ وہ منافقت کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، مطلب دل کا کفر ہوتا ہے نا، زبان سے تو نہیں، اور گناہوں والے کام کر رہے ہیں. تو یہ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، الحمدللہ. یرحمک اللہ. یہ دیکھ لیں اس سے پہلے. اوکے، پھر اس کے بعد ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار رہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہے. مطلب کیسے وہ فساد کرنے والے ہیں؟ کیونکہ وہ جو منافقت ان کے دل میں ہے وہی فساد ہے. جو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ مطلب اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو نہ ماننا، یہی فساد ہے اس دنیا میں. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن وہ فساد کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑے نیک اور صالح، تو بڑے تو کنسٹرکٹیو، تو بڑے ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لے آئیں جیسا بے وقوف لائے. جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ لوگوں کی طرح، یعنی صحابہ کرام اس ٹائم ایمان لائے تھے نا، جب منافقین کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. اب وہ بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، جو اس دنیا کے اندر جنت کا ٹکٹ لے چکے ہیں. ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے. تو اصل میں بے وقوف کون ہوا؟ وہ لوگ، منافقین. ٹھیک، اب وہ اصل میں خود بے وقوف لوگ ہیں کیونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بے وقوف ہیں اور ہم نہیں ایمان لا رہے. ٹھیک، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی اِلیٰ شیاطینہم، یہاں شیطان کہا جا رہا ہے، شیطان کی پلورل ہے شیاطین، کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جب وہ ایمان والوں کے سامنے ہوتے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گروپ کے بڑے لیڈرز کے پاس یا مشرکین مکہ کی طرف اور لوگوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. بالکل وہی چیز جو اوپر انہوں نے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی بات کی، وہی پوائنٹ یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے کہ وہ اس ٹائپ کی باتیں کر کے اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا رہا ہے. مطلب جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے یہ راستہ لینا لے لو، ڈھیل دے دی، جتنا مرضی تم نے کام جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، آخر ایک دن تو تم نے میرے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے نا. بندہ اس دنیا میں 100 سال رہتا ہے، 200 300 جتنے بھی سال رہتا ہے، ایک دن تو اس نے مرنا ہے نا، مرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. پھر اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مان کے نہیں چلیں گے، اب دیکھنا جب وہ جائیں گے نا کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تو مذاق کر رہے تھے یار، تو وہ اس دنیا میں بھی تو یہی کچھ کہتے ہیں. تو ہوتا اس ٹائم مرنے کے بعد انسان جو ہے نا اس ٹائپ کی باتیں نہیں کر سکتا. اس ٹائم انسان کے اندر بہت خوف کی جو کیفیت ہے نا وہ ہوگی. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں، تمہارا جو دل میں آتا ہے تم کرو،
اور پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت دے کے. اب ہم نے سب سے پہلے ہدایت کی بات پڑھی تھی نا کہ ہدایت تقوی والوں کے ساتھ ہے. یہ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے جو متقی لوگ ہیں. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں انہوں نے اپنی ہدایت ہی بیچ دی اور کیا چیز خرید لی؟ گمراہی. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی گمراہی میں بھٹکے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سوری اوپر والی آیت پہ میں چلی گئی تھی کہ فما ربحت تجارتہم، کہ اس تجارت نے ان کو فائدہ ہی نہیں دیا، وما كانوا مہتدین، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں ہی نہیں. ٹھیک، تو یہاں ہم نے 3 گروپس پڑھے، ایک تقوی والے، ایک کافر لوگ اور ایک منافق لوگ. اب ہمارا کرنے کا کیا کام ہے کہ جو تقوی والوں کی کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، نماز قائم کرنا، غیب کے اوپر ایمان لانا، اپنے رزق میں سے خرچ کرنا، اور ایمان لانا قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی چیزیں ان کے اوپر ایمان لانا. ٹھیک ہے، یہ تقوی والی کوالٹیز ہم نے کرنی ہے. کافروں کی اور منافقین کی جو ہم نے صفات پڑھی وہ ہم نے نہیں کرنی. ٹھیک، کہ آپ اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کر لیں، دل میں آپ کے نہ ہو ایمان، ایسا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ زمین میں فساد نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ٹیچنگز دی ہیں اس کو ہم اپنی استطاعت کے مطابق اٹ موسٹ کوشش کرتے ہوئے ان کو اپنے اندر لے کر آئیں. اوکے، تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا.